السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آل سیدنا محمد عدد خلقک ورضوان نفسک وزنۃ عرشک ومداد کلماتک ومبلغ علمک وآیاتک۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ عزیزان گرامی، 6-7 دنوں سے میں حامیم پہ اور مصبعات پہ جو 6 صورتیں ہیں قرآن مجید کے وہ حامیم کے ساتھ ہیں، تو اس پہ ویڈیو کرنے لگا تھا تاکہ میرے مریدین دوست احباب خانقاہ مرشدآباد سے ریلیٹڈ لوگ جو ہے نا اس سے مستفید ہو جائے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ ایک آدمی نے کہا جی میں قادری بھی ہوں، چشتی بھی ہوں، سروردی بھی ہوں، رفاعی بھی ہوں، یہ بھی ہوں، یہ بھی ہوں، یہ بھی ہوں، یہ بھی ہوں۔ میں نے کہا میرے بھائی آپ تو خود کہتے میں یہ ہوں نا، تو کہنے والے نے آپ کو کہا کہ آپ قادری ہیں، تو وہ تھوڑے سے نا ڈگمگائے کہ کہنے والا کون ہے۔ میں نے کہا کہنے والا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ، کہنے والا امام شہاب الدین سہروردی رحمہ اللہ، کہنے والا شیخ احمد سرہندی، سلطان الاولیاء بایزید بسطامی، باقی باللہ، بہاؤالدین نقشبند جیسے اکابرین۔ خاندان چشت میں خواجہ غریب نواز، بابا فرید، صابر پیا، بولی شرف قلندر اور خواجہ نظام الدین اولیاء جیسے اکابرین، تو اسی طریقے سے پھر چشتیہ نظام صابریہ میں، تو اسی طریقے سے پھر رفاعیہ میں، تو پھر اس طریقے سے شاذلیہ میں۔ میں نے کہا بھائی آپ نے صرف نام سنا ہے، آپ نام سنا ہے۔ اچھا جی، آج ہماری خاندان قادریہ کا مشہور اور معروف اور خاندان چشت کا، اور الحمدللہ العبد ضعیف مذنب الضعیف پیر غلام علی شاہ کا میرے وراثت طور پہ، وراثت یہ کہوں گا کہ ددیال سے اور ننیال سے، سید امیر علی ہمدانی سے ہوتے ہوئے شہنشاہ خراسان پیر بابا رحمۃ اللہ علیہ سے خاندانی عمل اور صاحبان طریقت کے جو میرے پائے کے مشائخ عظام ہے، جس میں جناب الڈن بابا جی، جناب باسین بابا جی، جناب شوڈاک بابا جی، جناب حاجی بابا جی، جناب پیر سباق بابا جی، جناب دیوانہ شاہ بابا جی جیسے اکابرین سے ہمیں اجازت بھی ہے، اور کوئی ہمارا چچا ہے اور کوئی ہمارا تایا ہے اور کوئی میرے والد صاحب کی پیربائی ہیں۔ تو بہرحال چلکاف کیا ہے، زکوٰۃ چلکاف کا طریقہ، فوائد چلکاف۔ تو میری بات غور سے سنیں، ان تینوں باتوں سے پہلے یہ بات ذہن نشین کیجئے گا کہ ہمارے اسلاف نے، ہمارے اکابر نے، چلکاف ہمارے سلسلے میں جنات کے لیے پڑھا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی اس کے فائدے بتاؤں گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی میں نے چلکاف پڑھا، چلا کیا، کوئی صلاح الدین ہے، پتہ نہیں رافیل ہے۔ میں نے کہا بھائی نہ تو غلام علی شاہ نے صلاح الدین کو دیکھا، نہ رافیل کو دیکھا، نہ رابن رافیل کو دیکھا۔ میں نے کہا یہ من گڑت بات ہے، میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کیونکہ یہ ویڈیو جو میں بنا رہا ہوں تو یہ تو میرے سینکڑوں مریدین کو بھی جائے گا نا، سوشل میڈیا پہ بھی جائے گا، اور ہمارے وصال کے بعد بھی رہے گا۔ میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ یہاں نہ کوئی رافیل ہے، نہ رابن رافیل ہے، نہ صلاح الدین ہے۔ جو بھی یہ باتیں کرتے ہیں میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ تو یہ جو چلکاف ہے
اس سے مراد 40 کاف ہے۔ یہ شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی غوث الاعظم پیران پیر دستگیر رحمۃ اللہ علیہ رحمان سے منسوب ہے، لیکن یاد رکھیے گا یہ شریعت سے ثابت نہیں ہے، نہ قرآن سے، نہ احادیث مطہرہ سے، نہ محدثین کے اقوال سے، روایات سے نہیں۔ اب مستند کتب کے ہمارے پاس مستند ایسی بظاہر دلیل نہیں ہے کہ ہم اس کو کنگال لیں، اس کا ریفرنس دیں، اس کا فہرست دیں، ناشر کا دیں کہ یہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ہے۔ ہمارے مشائخ عظام، ہمارے اکابرین نے ہمیں صرف اتنا کہا ہے کہ یہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ سے منسوب ہے، اور سینہ بسینہ ہمیں بھی آ رہا ہے شریعت کے ساتھ متصادم نہیں ہے۔ چلکاب کا کوئی لفظ شریعت کے خلاف نہیں ہے، ہمارے اکابرین نے ہزاروں میں پڑھا ہے، اور ہم بھی پڑھتے آ رہے ہیں اور پڑھ بھی رہے ہیں۔ تو عاملین میں سے چلکاب کا وظیفہ بہت مشہور اور معروف ہے، ہر مشکل کے لیے پڑھا جاتا ہے، اور بڑا اکثیر ہے، مجرب ہے بزرگان دین کی تعلیمات سے۔ اس کے فوائد بے پناہ ہیں، اور بہت سے عاملین اور کاملین کا معمول رہا ہے، اور ہمارے بھی قادریہ اور چشتیہ کے اسباق میں شامل ہے۔ یہ تو ہو گیا چلکاب، یعنی چلکاب کیا ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی۔ اب چلکاب کے زکوٰۃ کا طریقہ، زکوٰۃ کا طریقہ یہ ہے کہ 3 روز بدھ جمعرات جمعہ کسی بھی دن کسی بھی مہینے میں 1111 مرتبہ آپ پڑھیں۔ ہمارے ہاں تو یہ زیادہ پڑھا جاتا ہے، عموماً یہ اس کا کم تعداد ہے، بدھ کے دن پڑھے، جمعرات کے دن پڑھے، جمعے کے دن پڑھے۔ اچھا، تو اس میں کیا کرنا ہے؟ ترک حیوانات، گائے کا گوشت نہیں کھانا۔ او بھائی، گائے کا گوشت ذبح کر کے میرے لیے بھی بھیجے کٹے کا گوشت، میں بھی کھا لوں گا، آپ بھی پڑھے، میں بھی آپ کے ساتھ پڑھ لوں گا۔ اچھا، پھر عام ہمارا مروجہ کیا ہے کہ جی دودھ چاول پہ افطاری کرنی ہے۔ یہ من گڑت باتیں ہیں، یہ کسی بزرگ نے کیا ہوگا، اس کا بزرگ کا سنت ہو سکتا ہے، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے، یقین کیجئے کوئی ضروری نہیں ہے۔ میں آپ لوگوں کی رہنمائی پوری ذمہ داری کے ساتھ، پوری ایمانداری کے ساتھ، اور رجال الغیب کی ایما پر، ان کی صحبتوں میں، ان کی مجلسوں میں رہتے ہوئے میں بتا رہا ہوں، میرا ایک ایک لفظ امانت اور صداقت کی گواہی دے گا جو رجال الغیب سے ہے۔ عوام الناس کی بات نہیں کر رہا، جن کا یہ دنیا آباد ہے، جو صاحبان کشف ہے، وہ آنکھیں بند کر کے غلام علی شاہ کو دے کے پھر پتہ چلے گا۔ ایسے میں نہیں مانوں گا، ایسے ہم نہیں مانیں گے۔ تو یاد رکھیے گا کہ آپ کوئی گائے کا گوشت، کٹے کا گوشت نہ، صرف اتنا کھائیں کہ آپ کا پیٹ ثقیل نہ ہو جائے۔ ثقیل مینز پیٹ باری نہ ہو جائے، کیونکہ بار بار وضو کرنا، اپنے آپ کو مینٹین رکھنا، یہ مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے بزرگان دین کہتے ہیں کہ خالی پیٹ ہونا جانی، تو ویسے بھی سنت طریقہ ہے، کم سونا، کم بولنا، کم کھانا، یہ تو ویسے بھی سنت ہے۔ تو آپ لوگوں کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ یہ رمضان میں کیا جائے، میرے خیال میں رمضان میں کیا جائے، کسی بھی ہفتے میں، رات کو پڑھے، دن کو پڑھے، مقدس مہینہ ہوتا ہے، یا کوئی عمرے کے لیے جاتا ہے وہاں پڑھے، کوئی حج کے لیے جاتا ہے وہاں پڑھے، کیونکہ وہاں بندہ کم کھاتا ہے، باوضو سے رہتے ہیں تاکہ وضو ٹوٹ نہ جائے۔ عام دنوں میں پڑھنا ہے تو عام دنوں میں آپ پڑھیں۔ ہاں، اس میں کلام ہے کہ دریا کے کنارے بندہ پڑھے تاکہ یکسویت رہے، قبرستان میں پڑھے تاکہ تنہائی رہے، اور آپ کا سوچ، آپ کا ذہن، آپ بالکل یکسو ہو کر ایک طرف ہو، دھیان ایک طرف ہو، تو آپ پڑھیں۔ طیب طاہر ہو کر نہائیں، وضو کریں، اور سپرے مرے کر لیں، خوشبو لگائیں، اور آپ اس کی زکوٰۃ ادا کریں۔ تو یہ ہے آسان سا طریقہ۔
یہ اب اس کی فوائد میں بتاتا ہوں کہ اس کے فوائد کیا. یہ ہے زکوٰۃ کا آسان سا طریقہ. اچھا اب کوئی کہتا ہے کہ میں جی 1111 مرتبہ نہیں پڑھ سکتا, تو سب سے کم طریقہ کیا ہے؟ وہ 7 مرتبہ. یہ جناب شہنشاہ گوڑوی پیر محل شاہ فاتح قادیانیت, اس سے بواسطہ پیر سباق صاحب, اور پیر سباق صاحب سے مجھے پہنچا ہے 7 مرتبہ. زیادہ نہ زیادہ اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں جی کچھ زیادہ پڑھوں تو 41 مرتبہ پڑھے, کافی شافی ہے. اچھا ابھی فوائد, ویڈیو بھی زیادہ ہو رہی ہے, فوائد چلکاپ کیا ہے؟ تو فوائد چلکاپ یہ ہے اسیب زدہ کے لیے, نفسیاتی امراض کے لیے, اور جس پر جنات ہو. ایسے جنات نہ ہو جو مری میں ڈرامہ لگا ہے, یہ سارے نفسیاتی مریض ہیں, یہ کوئی جنشن نہیں ہے. وہ چیخیں مارتے ہیں, کوئی کہتے ہیں میں کربلا میں 1600 سال جن سے ملا, کوئی کہتے ہیں 900 سال جن سے ملا. یہ یقین کرے کہانیاں ہیں, یہ ایمان کے لیے بربادی کے اسباب ہے. جنات جب آپ پہ آ جاتے کیسے باتیں کرتے ہیں, آپ کو تو ہوش ہی نہیں رہتا. یہ سارے نفسیاتی معاملات ہیں, نفسیاتی امراض میں بیچارے جکڑے ہوئے ہیں. کسی سے بیوی بھاگی ہوئی ہے, بیگم سے شوہر بھاگا ہوا ہے, کوئی تنگ دستی میں ہے, کوئی مفلسی میں ہے, اور کوئی جناب بجلی کے بل کے لیے پریشان ہے, کوئی شوگر سے پریشان ہے, کوئی بلڈ پریشر سے, ہیپاٹائٹس سے پریشان ہے, کوئی قوت باء سے پریشان ہے, کوئی ویزے کے اصول کے لیے پریشان ہے, ٹھیک ہے نا, کوئی مکان کے لیے پریشان ہے, کوئی گاڑی کے لیے پریشان ہے. یہی دوڑ لگی ہے, نفسیاتی امراض میں جکڑے ہوئے ہیں. جی اس پہ جادو ہوا, جی اس پہ بندش ہوئی, جی اس پہ جنات ہے, کوئی مری جا رہا ہے, کوئی پتراٹا جا رہا ہے, کوئی ادھر جا رہا ہے, کوئی ادھر جا رہا ہے. او بابا ایسے نہیں ہے. خدارا صاحبان طریقت, صاحبان حقیقت, صاحبان معرفت کو فالو کرو, ان کی صحبتوں میں رہو. اچھا دوسری بات یہ, اگر کسی کو درد شکی کا ہے, درد کوہنا ہے, علاج کرتے ہیں, درد جاتا نہیں ہے, 7 مرتبہ پڑھے اور اس پہ تیل زیتون کا تیل اس کا مالش کرتے رہے, اللہ شفا دے گا. پھر اگر کوئی کامیابی کامرانی چاہتا ہے, لاعلاج بیماریوں سے, یہ میرا موبائل میں نا تھوڑا سا فرق آ گیا ہے, تو وہ نا بار بار انگلی لگاتا ہوں, وہ اسکرین بند ہو رہا ہے. تو ماہ صفر المظفر میں, ماہ صفر آنے والا آخری چہارشنبہ پہ مشک و زعفران سے, اگر وہ اویلیبل نہیں ہو تو پین سے چلکاپ کا تعویذ لکھیں, اپنے پاس رکھیں. تمام مشکلات, ٹربلز آف لائف, تکالیف, تنگ دستی, مفلسی, جنات, نفسیاتی امراض, کاروبار میں ترقی کے لیے, غیبی مدد کے لیے, رجال الغیب و جنات سے غیبی مدد کے لیے, غیر اللہ سے بیزنی ہی جائز ہے, فیوز و برکات کے لیے, مجرب بزرگان دین ہے. آخری چہارشنبہ اگر میرے ساتھ کوئی قریب ہوا, فونوں کی بات نہیں ہے, میرے ساتھ کوئی قریب بالکل ہوا اور میرے ساتھ ٹائم ہوا, میں فی سبیل اللہ لکھ کر دے دوں گا. اچھا پھر اس کے بعد جس کی آنکھیں دکھتی ہو, آنکھیں کمزور ہو, بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے نا کہ ان کی آنکھوں میں یہ پیلا پیلا بار بار نکلتا ہے, انفیکشن ہوتا ہے. بہت علاج ہوئے, تو آسان سی بات ہے, عرق گلاب لے لیں, 7 مرتبہ اس پہ آپ چلکاپ پڑھیں, آنکھوں پہ مل لیں, ایسے ٹھیک ہو جائیں گے. نفسیاتی امراض کے لیے بھی عرق گلاب, عرق گوزبان مکس کر کے دم کرے پیے, اور سر پہ چھڑکتے رہیں پریشر سے, سینے پہ کرتے رہیں. درد سینہ کے لیے بھی, درد دل کے لیے بھی, درد گردہ کے لیے بھی, درد مثانہ کے لیے بھی اکثیر ہے. کسی کے پیٹ میں درد ہو اس کے لیے بھی اکثیر ہے, یا کسی کا کوئی چیز گم ہو جائے, بندہ ہو یا بندی ہو, اور وہ آنے کا نام نہیں لے رہا, اس کا نقش و زعفران سے بنائیں,
یا ویسے لکھے دانتوں کے نیچے رکھے جبڑے میں اور زور دیتے رہے، جن پہ آپ کا شک ہو، جن سے آپ کا کام ہو، اس کی طرف تصور کرتے رہیں اور چلکاب 7 مرتبہ پڑھتے رہیں۔ آنے پہ مجبور ہوگا، بے قرار ہوگا۔ اچھا، کوئی جوڑوں کے درد میں مبتلا ہے، 7 مرتبہ پڑھے۔ روغن اوجاع کرشی کا یا زیتون دم کر کے مالش کرتے رہیں۔ کسی کا خونی باوسیر ہو، بادی باوسیر ہو، روغن زیتون دم کیا جائے اور علل صبح 7 تعویذ بنا جائے، 7 مرتبہ پڑھا جائے۔ علل صبح نہار منہ پیتے رہیں اور زیتون کے جو انگلی پہ لگائیں اور آپ کا جو مقد ہے تھوڑا سا انگلی پش کر کے تو اندر طرف جو ہے نا آپ اس کا انگلی گھماتے رہے زیتون سے، آپ کو آرام ہوگا۔ اگر کسی شخص کے دشمنان زیادہ ہے، بے بس ہے، تو آپ شب دوشنبہ یا شب جمعہ اٹھ جائیں، 41 مرتبہ پڑھیں، دشمنوں کی طرف دم کر کے اس کے اظہار آسانی سے آپ محفوظ ہو جائیں گے۔ اگر آپ کا کوئی دشمن ہے، آپ دشمنی ختم کرنا چاہتا ہے، تو عصر اور مغرب کے درمیان 40 دن 70 مرتبہ پڑھے، دشمنی ختم ہو جائے گی۔ اگر فی الفور رزلٹ لینا ہے، قبرستان میں بیٹھے 2 قبروں کے بیچ میں، یا کوئی بزرگ ہے، ولی اللہ ہے، تو ان کے قبر میں جا کر پڑھے، لیکن بشرط یہ ہے کہ وہ آج کل کا بزرگ نہیں ہے، یا آج کل کا نہیں جو 100 سال پرانے ہو اور مشہور و معروف ہو۔ آج کل نے تو چلکاب صرف سنا ہے، دیکھا بھی نہیں ہے۔ پھر اس قسم کے انواع و اقسام مصیبتوں سے رفع کے لیے آپ بچ سکتے ہیں اور صلح ہو سکتی ہے۔ کوئی شخص بد زبان ہے، اولاد نافرمان ہے، بیگم نافرمان ہے، لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں اور قابو نہیں آ رہے، مثلا فسق فجور میں مبتلا ہے، شراب پیتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، آئس اور فضول بوائے پرندہ اور ان چیزوں میں پڑا ہے، تو 41 مرتبہ جمعے کے دن پڑھیں اور 7 مرتبہ ڈیلی 40 دن تک پانی پلاتے رہیں، ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص قید میں ہے اور وہ رہا ہونا چاہتا ہے، تو روٹی پر چلکاب لکھ کر قیدی کو کھلائے اور 7 مرتبہ قیدی خود پڑھتے رہیں، انشاءاللہ بری ہوگا، آزاد ہوگا۔ اگر کوئی عاشق ہے، جائز کے لیے ناجائز کے لیے کوئی کام نہیں کرے گا، اور وہ چاہتا ہے کہ میرا پلان لڑکی سے شادی ہو جائے، لڑکی چاہتا ہے کہ میرے پلانے بندے سے شادی ہو جائے، تو 40 دن تک بلا ناغہ 70 مرتبہ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ مطلوب بے چین بے قرار ہوگا اور معاملات سنبھل جائیں گے اور شادی ہوگی۔ لیکن آج کل کا نہیں، سینکڑوں میسیجز آ رہے ہیں، حرام میں پڑے ہیں، شریعت کو فالو نہیں کرتے۔ وہ بندے خدا، اسلام نے کہا یہ حرام ہے تو حرام ہے، یہ حلال ہے تو حرام ہے، اور جو لوگ نکاح سے محبت کی منزل، نکاح زنا نہیں، جو لوگ پہلے سے حرام کے مرتکب ہو گئے، اللہ کے قانون کو، حدود کو توڑتے رہے، اس کی شادی میں کیا برکت ہوگی سوائے ذلت کے، رسوائی کے، بربادی کے۔ اچھا، اس کے بعد کوئی خاتون ہے، اس کا اولاد نہیں ہے، بانجھ ہے، یا اولاد 18 ہے، تو یہ چھوارا نہیں، چھوارا جو چاول ماول میں ڈالتے ہیں، یہ 7 چھوارے لے لیں، ایام سے پاک ہو جائے اور اس پہ 7 مرتبہ یا 21 مرتبہ یا 41 مرتبہ پڑھتی رہے، اور ان کو ایک کھجور رات کو ان کی میاں کو کھلاتے رہے، انشاءاللہ بفضل خدا صاحب اولاد ہو جائے گی۔ تو ہر چوارا پہ 7 مرتبہ پڑھے۔ اسی طریقے سے یہ عمل 40 دن تک ہونا چاہیے۔ کسی کو فالج ہے، لقوہ ہے، مرگی ہے، کینسر ہے، تو بہتر تو بات یہ کہ جو پیپل کے پتے ہیں یا دماسا ہے، پیپل کے پتے یا دماسا ہے، اگر اویلیبل ہے تو، اگر وہ اویلیبل نہیں ہے تو کلونجی پہ، کلونجی اویلیبل نہیں ہے تو ہلدی پر، وہ بھی اویلیبل نہیں ہے تو کالی مرچ پہ، وہ بھی اویلیبل نہیں ہے تو پانی پہ،
روزانہ 7 مرتبہ پڑھتے رہیں اور دم کرتے رہیں اور سپرے کرتے رہیں، واٹر سپرے، انشاءاللہ شفا ہوگا۔ کوئی عورت بدکار ہے، کوئی مرد بدکار ہے یا ان کی اولاد بدکار ہے اور وہ راہ راست پہ آنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو گلاب کے پھول پر یا ارک گلاب پر 7 مرتبہ روزانہ یا خوشبو پہ عود، عنبر، گل لالہ یا خس یا مشک اس پہ دم کریں اور روزانہ طریقے سے متعلقہ جو بھی ہو اس کو، مرد ہو یا بوائے گرل ہو، اس کو سنگاتے رہیں اور پانی کا جو سپرے ہے اس کے چہرے پہ کرتے رہے، پانی دم کر کے پلاتے رہے۔ انشاءاللہ چند دنوں میں بدکاری سے باز آ جائے گا اور اللہ کے فضل و کرم سے ہدایت بھی ہوگی اور نیک صالحہ بھی ہوگی۔ یہ تھی چلکاب۔ چلکاب کیا ہے؟ زکوٰۃ چلکاب کا طریقہ کیا ہے؟ فوائد چلکاب کیا ہے؟ اور چلکاب کس کے لیے پڑھا جاتا ہے؟ یہ سارے آپ لوگوں کو بتا دی، تو لہٰذا ابھی آپ لوگوں پڑھے، اگر کوئی شوقین ہے تو پڑھتے رہیں، لیکن اس نیت سے، کوئی یہ نہیں ہے کہ شاہ صاحب آج کل ہے نا کوئی کشف مانگ رہا ہے، کوئی کشف القبور مانگ رہا ہے، کوئی حمزات مانگ رہا ہے، کوئی دست غیب مانگ رہا ہے، کوئی جن کے لیے پڑھ رہا ہے۔ تو جب آپ اپنے پیروں کے ساتھ 30 سال 20 سال سے مرید ہو، کینیڈا کے ایک آدمی تھا شازلیہ سے، نام نہیں لوں گا، تو وہ مجھے کہتے ہیں یہ دو یہ دو یہ دو یہ دو یہ دو۔ میں نے کہا بھائی جب جس سے آپ نے بیعت کیا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ میں 10-15 سال سے مرید ہوں تو وہ آپ سے دے دے نا۔ میں نے کہا جب تک آپ تجدید بیعت میرے ہاتھ پہ نہیں کریں گے میں آپ کا تربیت نہیں کر سکتا۔ تو آج تک اس کا فون بند۔ تو بات یہ کوئی مذاق ہے کہ آپ نے پیر غلام علی شاہ سے سن لیا اور سوشل میڈیا پہ، اور پیر غلام علی شاہ کو آپ پتہ نہیں کیا سمجھ رہے ہیں؟ ایسے نہیں چلے گا۔ ان معاملات کے لیے، ان عملیات کے لیے تجدید بیعت ضروری ہے، کسی کے سلسلے میں جانا ضروری ہے۔ تو میرا پیر وہ اور یہاں غلام علی شاہ مجھے مالا مال کرے، یہ عقل کے خلاف ہے۔ مالا مال میرے اللہ نے کرنا ہے، لیکن یہ عملیات آپ کو فائدہ نہیں دے گا جب تک آپ کسی کے سلسلے میں داخل نہیں ہوں گے۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔